السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 68۔ انا بے شک اول الناسی لوگوں کے قریب ترین بھی ابراہیم علیہ السلام تھے، والذین جنہوں نے تبعوہ پیروی کی، وہذا النبی اور یہ نبی، والذین آمنوا اور ایمان والے، واللہ اور اللہ تعالیٰ ولی المؤمنین مومنوں کا مددگار ہے۔ یہ میری بہت ساری فیوریٹ آیات میں سے ایک آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ پاک نے اپنے محبوب کو ہمارے قریب کیا ہے۔ اچھا، ہم پہلے شروع سے دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ لوگوں میں سے نزدیک ترین لوگ ابراہیم علیہ السلام سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کے رفقا، آپ کے پیروکار، آپ کے امتی، ابراہیم علیہ السلام کے امتی، ابراہیم علیہ السلام کے قریب ترین لوگ ہیں۔ وَهَذَا النَّبِيُّ، اور یہ نبی، حاضہ لفظ عربی زبان میں قریب کی چیز کو کہتے ہیں۔ ہم نے پڑھا ہے نا، ماضی قریب، ماضی بعید، مستقبل قریب اور بعید پڑھا ہے نا، تو یہ حال قریب کی بات ہو رہی ہے۔ حاضہ النبی، یہ نبی۔ اب دیکھیں قرآن پاک میں اللہ پاک نے جب بھی اپنی بات کی ہے تو اپنے آپ کو تھوڑا دور ہی بتایا ہے۔ آپ دیکھیں، اگر کوئی عربی جانتا ہے، اگر کوئی گرامر کی طرف فوکس کرتا ہے، جانتا ہے، تو اس کو سمجھ آ گئی ہوگی ابھی تک ضمیر متصل اور منفصل سے کہ ہم سورہ اخلاص میں پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، ہوا وہ، یہ وہ جو ہے نا وہ بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے، حاضہ ہمیشہ قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ہوا جو ہے ہمیشہ دور کے لیے، بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ حاضر نبی کہہ کے اللہ پاک نے خود ہی ہمیں ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب کیا ہے۔ حاضر نبی، یہ نبی، اور ہو اللہ احد، وہ اللہ جو ایک ہے۔ اس لیے مجھے یہ آیت پسند ہے کہ ہمارے کریم، ہمارے محبوب، ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے قریب ہیں، ہمارے کریم ہمارے قریب ہیں، اس اللہ سے بھی زیادہ، جو شہرک سے بھی قریب ہے، اس سے بھی زیادہ اولا ہمارے قریب ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب ترین لوگوں میں سے آپ کے امتی ہیں، آپ کے پیروکار ہیں، اور پھر حاضر نبی، یہ نبی یعنی کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، والذین آمنوا، اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے، یعنی کہ ہم سب لوگوں میں سے ابراہیم علیہ السلام کے قریب ترین ہیں۔ اور ابراہیم کا بڑا رتبہ ہے اللہ کی بارگاہ میں، دوستوں کا رتبہ آپ سب جانتے ہیں، آپ سب کے دوست ہوں گے۔ دوست کسے کہتے ہیں، دوستی کیا چیز ہے، اس کا رتبہ اللہ کی بارگاہ میں کتنا بلند ہے کہ بندے کی بخشش ہو جاتی ہے اگر کوئی اپنے دوست سے ملنے جاتا ہے بغیر کسی غرض و غائط کے، اللہ اس کو بخش دیتا ہے۔ کہ فرشتہ کہتا ہے تجھے کس چیز نے وہاں جانے پر مجبور کیا، تو وہ کہتا ہے صرف میں اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں، مودت کرتا ہوں، دوستی ہے میری اس کے ساتھ۔ کیا اس نے تجھ سے کسی چیز کا وعدہ کیا ہے وہ تجھے یہ چیز دے گا؟ نہیں۔ کیا تو اس کے لیے کسی چیز کا وعدہ کر کے لے کے جا رہا ہے؟ نہیں۔ کس لیے ملنے جا رہا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے ملنے جا رہا ہے، بغیر کسی غرض و غائط کے ملنے جا رہا ہے، تو بخشش ہو گئی۔ تو الحمدللہ اس طرح تو ہم سارے کی بخشش ہو گئی، ہم بھی تو اپنے دوستوں سے بغیر کسی غرض و غائط کے ملتے ہیں۔ تو دوستی ہے اس رب کی، اس ابراہیم علیہ السلام سے، اور اس نے اس دوستی کا یہ حق ادا کیا ہے، خراج تحسین پیش کیا ہے کہ اس نے ہم ساروں کو بھی اپنے دوست کا قریب کر دیا ہے۔ بتایا ہے قرآن پاک میں، ساری دنیا کو بتایا ہے کہ میرے ابراہیم علیہ السلام کے قریب ترین لوگ ان کے امتی ہیں، اور حاضر نبی ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور سارے مومن ہیں۔ ظاہر ہے ہم دین ابراہیمی پر ہیں، ہم قربانی کرتے ہیں، ہم نماز میں ان پر 2 بار درود و سلام پڑھتے ہیں، ہم ان کے لیے، ان کی اطاعت میں، ان کی اتباع میں خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں، حجر اسود کو بوسے دیتے ہیں، مینا میں جاتے ہیں، مزدلفہ میں جاتے ہیں، قربانی کے جانور ذبح کرتے ہیں۔ ہم ان کی اس حق کے دوستی کا تھوڑا سا خراج، تھوڑی سی ہدیہ عقیدت، ہم بھی خراج تحسین ہم بھی پیش کرتے ہیں، کیونکہ ہم ایمان والے ہیں الحمدللہ الکریم، ہم بھی ابراہیم علیہ السلام کے قریب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے خلیل کے قریب ہے نا،
واللہ ولی المؤمنین، یہ بہت خوبصورت آیت ہے، بہت پیاری آیت کا یہ ٹکڑا تو کمال ہے۔ اللہ ولی ہے مومنوں کا، اللہ مومنوں کا مددگار ہے، اللہ مومنوں کا دوست ہے، محبوب ہے، اور محبوب کی محبوب کے ساتھ کوئی وہ نہیں ہوتی غرض و غائط، بس دوستی ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، اس میں چاہے وہ کچھ دے نہ دے، لے نہ لے، وہ ختم نہیں ہوتی، وہ کم نہیں ہوتی۔ تو اللہ مومنوں کا ولی ہے، اللہ مومنوں کا مددگار ہے۔ کیا کیا ہم نے؟ صرف ابراہیم اس کے دوست اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے محبوب کے قربت اختیار کی ہے، تو اللہ نے ان دونوں کی قربت کا صلہ ہمیں کیا دیا ہے کہ اس کے دوست اور محبوب کے قریب ہو جاؤ تو میں تمہارے قریب ہو جاؤں گا، تمہارا دوست ہو جاؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آیت نمبر 69، ودت چاہتے ہیں، طائفات من ایک گروہ، من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے، لو کسی طرح، یا کاش، یا اگر ہو سکے، یدلونا گمراہ کر دے، کم تمہیں، وما یدلونا اور وہ نہیں گمراہ کرتے، الا مگر، انفسہم اپنے آپ کو، وما یشعرون اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے، اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اہل کتاب کا ایک گروہ، یعنی کہ آپ دیکھیں اہل کتاب سارے ہی حق سے پھرے ہوئے نہیں تھے، ان میں سے بھی ایک گروہ جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا تھا اور وہ حضور کا انتظار کر رہا تھا، اور اسے بے شک یہ نہیں پتا تھا کہ یہ بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل میں سے کسی میں سے ایک میں سے آ جائیں گے، وہ بھی یہی سمجھے بیٹھا تھا کہ بنی اسرائیل ہی میں سے آئیں گے، کیونکہ ابھی تک کوئی بھی نبی بنی اسماعیل میں سے تشریف نہیں لایا، تو لا محالہ جو آخری نبی نے آنا ہے اس نے بھی بنی اسرائیل ہی میں سے آنا ہے۔ لیکن ایک گروہ ابھی بھی حق پر قائم تھا اور وہ حضور کا انتظار کر رہا تھا اور اس آخری نبی کا انتظار کر رہا تھا، اور ان کے زمانے کو بھی جانتا تھا، ان کے پیدائش گاہ کو بھی جانتا تھا، ان کی ہجرت گاہ کو بھی جانتا تھا، ان کی شادی کو بھی جانتا تھا، جو جو کچھ اللہ پاک نے ان کی کتابوں میں درج کر رکھا تھا وہ جانتے تھے۔ اور وہ جب حضور تشریف لائے، آپ کا چہرہ اقدس دیکھا تو فوراً سابقین اولین کی طرح ایمان بھی لے آئے، اور کچھ حضور کے انتظار میں دنیا سے چلے بھی گئے اور اپنے ایمانوں کی حفاظت کسی نہ کسی کے ہاتھ پکڑا گئے کہ جب حضور آئے تو انہیں ہمارا سلام کہنا اور کہنا اپنی غلامی میں قبول کر لیں۔ ان میں ورقہ بن نوفل بھی تھے، اور جو حضرت خدیجہ کے فرسٹ کزن تھے، چچا کے بیٹے تھے، اور بھی بہت ساری روایات ملتی ہیں جس میں لوگوں نے اپنے ایمان حضور کے ہاتھوں محفوظ کروا کے اس دنیا سے گئے تھے کہ اگر وہ تشریف لے آتے تو وہ ایمان لے آتے، اب وہ نہیں لائے تو پھر سمجھ لیں کہ ہم مومن ہی ہیں، ان کے لشکر ہی میں ہیں۔ تو ایک گروہ اہل کتاب کا جس کو بڑی جیلسی تھی کہ کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے تشریف لائے ہیں، وہ چاہتے تھے کسی طرح سے ان کو گمراہ کر دیں، دین سے ہٹا دے، روز ایک نئی بات، ایک نئی لاجک، ایک نیا اعتراض، جو آج تک ہم بھی سہتے آ رہے ہیں، یہ انہی نے اسٹارٹ کیا تھا۔ روز ایک نئی لاجک، ہماری ہی مسلمان بھائی بہن ہماری ہی کتاب میں سے، ہمارے ہی احادیث میں سے روز ایک نیا نقطہ، روز ایک نئی لاجک نکال کر لے آتے۔ تو اہل کتاب بھی یہی چاہتے ہیں کہ وہ کوئی نہ کوئی لاجک نکال کے آپ کو گمراہ کر دیں، اور وہ خود کو گمراہ کر رہے ہیں، وہ آپ کو گمراہ نہیں کر رہے، انہیں شعور ہی نہیں ہو رہا کہ وہ پہلے اچھے بھلے تھے اور اب وہ حضور کو دیکھ کر اپنا دین ہی چھوڑ بیٹھے ہیں، اپنے آپ کو گمراہی میں ڈال بیٹھے ہیں۔ آیت نمبر 70، یا اہل الکتابی اے اہل کتاب، لما تکفرون تم کیوں انکار کرتے ہو، بی آیات اللہ اللہ کی آیتوں کا، وانتم تشہدون حالانکہ تم خود گواہ ہو۔ اب اہل کتاب سے بڑھ کر کون جانتا تھا قرآن پاک کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو، آپ کے حلیہ مبارک کو، آپ کی پیدائش گاہ کو، آپ کے خاندان نبوت کو، سب کو ان کی کتاب میں جتنی ڈیٹیل کے ساتھ لکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ وہ اپنے بیٹوں کو بھی نہیں اتنا پہچانتے ہوں گے جتنا حضور کو پہچانتے ہوں گے، ان سے زیادہ کون جانتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم خود گواہ ہوتے ہوئے حضور کا، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہو، تم سے زیادہ کون جانتا ہے حضور کو یا اللہ پاک کی آیات کو۔ آیت نمبر 71، یا اہل الکتابی اے اہل کتاب، لما تلبسون تم کیوں ملاتے ہو، لبس کا مطلب ہوتا ہے لباس میں سے نکلا ہے، لبس لباس ہمارے جسم کے ساتھ مل کے
ہمارے جسم کا حصہ محسوس ہوتا ہے۔ لما تلبسون الحق کا، تم کیوں ملاتے ہو حق کو بالباطل، باطل کے ساتھ، یعنی کہ اتنا زیادہ گڑمٹ کر دیا جائے، حق اور باطل کو اتنا زیادہ انوالو کر دیا جائے، اتنا زیادہ ایک دوسرے میں انڈلز کر کے ملا دیا جائے کہ کسی کو سمجھ نہ آئے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور تم چھپاتے ہو حق کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم خود جانتے ہو کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ وہی بات کو دوسرے پیرائے میں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسلام تو واضح ہو چکا ہے، اسلام کی صداقت بھی واضح ہو چکی ہے، یہ دین پھیل چکا ہے، اب آپ اس کو مٹا نہیں سکتے، یہ روشن ہو گیا ہے، اب تا قیامت اسی کا ہی جھنڈا لگنا ہے، اب سارے ادیان ختم ہو کے ایک دین اسلام باقی رہے گا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی باقی رہیں گے، آپ کا دین ہی باقی رہے گا، آپ کا چرچا ہی باقی رہے گا۔ پھر تم حق اور باطل کو کیوں ملاتے ہو؟ اتنا زیادہ ملاتے ہو کہ حق باطل کے اندر چھپ کے اپنا وجود کھو دیتا ہے، اور تم جان بوجھ کے حق کو چھپاتے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ حضور ہی کی بات ہو رہی تھی آپ کی کتابوں میں، اور تم لوگوں کو حضور کی باتیں بتانے سے گریز کرتے ہو، حضور کا تذکرہ کرنے سے گریز کرتے ہو، کہیں یہ مسلمان نہ ہو جائے، صرف ایک جیلسی کی وجہ سے۔ تو اس بات کی سمجھ آئی نا، اس حدیث مبارکہ کی سمجھ آ گئی کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو۔ اب انہوں نے بھی تو ساری زندگی نیکیاں کمائی ہوں گی نا، نمازیں پڑھی ہوں گی، روزے رکھے ہوں گے، تورات کھولی ہوگی، انجیل کھولی ہوگی، اپنے نبیوں کا تذکرہ کیا ہوگا، اپنے دین کی تبلیغ کی ہوگی، کتنی نیکیاں کمائی ہوں گی۔ صرف ایک حضور کے انکار کی جیلسی میں ان کی ساری نیکیاں تباہ ہو گئی ہوں گی۔ اگر حضور پر ایمان لے آتے تو ان کا بھی دین، ان کی بھی نیکیاں بچی رہتی۔ تو اس آیت سے ہمیں بھی کچھ سیکھنا چاہیے کہ ہم جو اپنے اعمال دن رات محنت کر کے جمع کرتے ہیں، کتنی مشکل سے ہم کماتے ہیں، اتنی سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں، جائے نماز تک آتے ہیں، اپنی زندگی کے دوڑ دھوپ چھوڑ کے، سارے کام بیچ میں ڈراپ کر کے ہم اپنے رب کی بارگاہ میں آتے ہیں، اور بعد میں ہم کسی سے جلنا کڑنا شروع کر دیتے ہیں، حسد کرتے ہیں، پھر اپنی نیکیاں گواتے ہیں۔ جب بندہ حسد کرتا ہے نا، وہ خوش نہیں رہتا، اور جو بندہ خوش نہیں رہتا وہ اپنے آپ کو اذیت میں ڈالتا ہے اور اپنی نیکیوں کو بھی گواتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اس بات سے، اس آیت سے سبق حاصل کرنا ہے، کیونکہ قرآن پاک کا مقصد داستان سرائی نہیں ہے، قرآن پاک کا مقصد ہمیں بنانا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ایسا بنائے جیسے وہ اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت ہے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔